السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید ہے کہ خیریت سے ہوں گے۔ آج کے ہمارے ناول کا نام ہے نحل اور اس کی رائٹر ہیں فاطمہ نور۔ اور ہوپ فلی کہ آپ لوگوں کو باقی ناولز کی طرح یہ ناول بھی پسند آئے اور آپ لوگ انجوائے کریں۔ تو آئیے جلدی سے سٹارٹ کرتے ہیں اس ناول کو بغیر کسی دیر کے۔ وہ شہر اقتدار سے تھا، وہ شہر اولیاء سے تھی۔ وہ نظریں جھکانا نہیں جانتا تھا، وہ جھکی نظریں اٹھانے سے ڈرتی تھی۔ وہ دنیا میں گم، وہ دنیا میں اجنبی، وہ دین سے بیزار لڑکا، وہ پردے میں رہنے والی، وہ عیسیٰ حیات تھا، وہ قرۃ العین تھی۔ اسلام آباد کی اس مصروف ترین شاہراہ پر تیزی سے گزرتی 3 بائکس میں سے سبز رنگ کی سپورٹس بائک سب سے آگے تھی۔ اس پر سوار لڑکے کا چہرہ ہیلمٹ پہننے کے باعث نظر نہیں آتا تھا۔ وہ دائیں بائیں دیکھے بغیر خطرناک حد تک بائک کی سپیڈ بڑھائے ہوئے تھا۔ دفعتاً وہ اسی طرح بائک چلاتے ہوئے ہاتھ چھوڑ کر کھڑا ہوا، پاؤں مضبوطی سے جمائے، اپنے دونوں ہاتھ فضا میں کھولے اور اگلے چند سیکنڈز تک اسی پوز میں کھڑا رہا۔ پھر دھم سے نیچے واپس بیٹھا، رفتار پہلے سے بڑھا دی۔ اس کے بہت پیچھے موجود لڑکے اسے آوازیں دینے لگے، لیکن وہ جیسے ان کو نہیں سن رہا تھا۔ سڑک پر موڑ کاٹتے ہوئے اسی نے اسی رفتار کے ساتھ گردن ہلکی سے موڑی۔ ہیلمٹ کے پار سے سیاہ آنکھوں نے سکڑ کر دور موجود لڑکوں کو دیکھا۔ وہ اسے ہاتھ ہلا رہے تھے۔ چند لمحے یوں ہی دیکھنے کے بعد اس نے رخ واپس موڑا اور شومیئی قسمت سامنے سے آتی کار کو دیکھ کر بائک کا رخ موڑا ہی تھا کہ تیز رفتار بائک کا بیلنس بگڑا اور وہ بائک سمیت گھسیٹتا ہوا سڑک پر گرا۔ بائک کا بوجھ جسم پر آ گرا۔ کراہتے ہوئے اس نے اوپر دیکھا، سارا آسمان گھوم رہا تھا۔ پیچھے موجود لڑکے اب اس تک پہنچ چکے تھے، لیکن ان کے پہنچنے سے پہلے ہی اس کی آنکھیں بند ہو گئی۔ لے جاؤ یہاں سے، بیزاری سے ہاتھ جھلاتے ہوئے انہوں نے پاس کھڑے ملازم کو حکم دیا۔ وہ تابعداری سے سامنے رکھا ناشتے کا سامان لے گیا۔ شہوار نے سر کرسی کی پشت سے ٹکایا اور آنکھیں مول لی۔ گھر سائیں سائیں کر رہا تھا۔ اوہ عیسیٰ، کہاں ہو تم؟ پہل وہ لاپرواہ رہی تھی، پھر وہ لاپرواہی غصے میں بدلی اور اب شدید پریشانی میں۔ عیسیٰ 2 دن سے گھر سے غائب تھا اور جانے کہاں تھا۔ انہوں نے ہر جگہ پتہ کروا لیا تھا، اس کے دوستوں سے، دوستوں کے گھر سے، گھر والوں سے، لیکن سوائے اس کے کہ اس کے 2 دوست بھی غائب تھے۔ انہیں کچھ پتہ نہیں چلا تھا اور انہیں یقین تھا وہ تینوں ساتھ ہوں گے۔ اس کا فون بند تھا، ورنہ وہ لوکیشن ہی پتہ کروا لیتی۔ ابھی وہ انہی سوچوں میں گم تھی جب میز پہ رکھا موبائل بجا۔ ہیلو، فون کان سے لگائے وہ اٹھ کر لاؤنج میں آ گئی۔ السلام علیکم میم، فائزہ افتخار بات کر رہا ہوں، بینک مینیجر۔ کیسی ہیں؟ جی مسٹر فائز کہیے۔ بیزاری سے بات کاٹی۔ مینیجر یکدم خاموش ہوا اور پھر خنخارا۔ میم مجھے آپ کو بتانا تھا کہ سر عیسیٰ کے اکاؤنٹ سے 2 گھنٹے پہلے 4 لاکھ ایک دوسرے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر ہوئے ہیں۔ شہوار یکدم سیدھی ہوئی۔ کس کے اکاؤنٹ میں؟ ایک ہاسپٹل کو ڈائریکٹ ٹرانسفر کیا گیا میم۔ ہاسپٹل؟ دل زور سے دھڑکا۔ کون سا ہاسپٹل؟ مینیجر نے ہاسپٹل کا نام بتا کر موبائل بند کر دیا، جبکہ وہ وہیں بیٹھی رہ گئی۔ دل سکڑ گیا تھا۔ ہاسپٹل؟ دروازے کھولتے ہی ناگوار سی بو ان کی ناک سے ٹکرائی، لیکن اس سے زیادہ ناگوار سامنے کا منظر تھا، جسے دیکھ کر ان کے ماتھے پر لاتعداد بل پڑے۔ عیسیٰ سامنے بیڈ پر لیٹنے کے انداز میں بیٹھا تھا، ایک ہاتھ پہ پٹی بندھی تھی جبکہ دوسرے ہاتھ میں سگریٹ تھامی ہوئی تھی۔ دروازہ کھلنے کی آواز پر وہ چونکا۔ سامنے مسز شہوار کو دیکھ کر سگریٹ والا ہاتھ نامحسوس انداز میں ایش ٹرے کی طرف بڑھا، جبکہ زین اور عمار بھی یکدم الرٹ سے ہوئے۔ ان تینوں کو ان کے یہاں آنے کی ہرگز توقع نہیں تھی۔ تو تم پچھلے 2 دن سے یہاں ڈیرا ڈالے ہوئے ہو؟ انہوں نے ضبط سے کمرے کی حالت کو دیکھتے عیسیٰ کو مخاطب کیا۔ 1 دن 16 گھنٹے، تصحیح کی۔ مزید کتنے دن ٹھہرنا تھا؟ ہم 2 گھنٹوں بعد یہاں سے جانے والے تھے، اس نے کندھے اچکائے۔ اور کہاں جانے والے تھے؟ عمار کے فارم ہاؤس جانے والے تھے آنٹی، ظاہر ہے اب نہیں جائیں گے۔ عمار گڑبڑایا۔ یقیناً، انہوں نے سر کو خم دیا اور چلتے ہوئے عیسیٰ کے قریب آئی۔ ہاتھ کو کیا ہوا ہے؟ 1 ویلنگ کرتے ہوئے ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا، عام سے انداز میں اطلاع دی۔ ہاں ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا، جیسے بچپن میں ہو جاتا تھا، سائیکل چلاتے ہوئے گھاس پر گر جاتا تھا، ویسا ہی ایکسیڈنٹ۔ تم 1 ویلنگ کر رہے تھے؟ انہیں شوق لگا۔ پہلی بار نہیں کر رہا تھا، پہلے کتنی بار کر چکے ہو؟ یار موم، کتنے سوال کرتی ہیں آپ؟ وہ بیزار ہوا۔ مسز شہوار نے اس کا فریکچر زدہ ہاتھ تھاما۔ آؤچ، وہ کراہا۔ درد ہو رہا ہے؟ ہاں۔ انسان ہو یار موم، ظاہر ہے درد ہوتا ہے، حرکتیں بھی انسانوں والی کر لیا کرو۔ اور یہ سب کیا ہے؟ ہاسپٹل میں اسموکنگ کی اجازت کس نے دی؟ انہیں شدید غصہ آ رہا تھا۔
चंद पैसे दे दिए थे डॉक्टर को, स्मोकिंग क्या पार्टी तक की इजाज़त दे देता। वो अपने हाथ को दबा रहा था। और तुम लोगों का बस चलता तो यहाँ पार्टी भी कर लेते, बाप का हॉस्पिटल है ना तुम्हारे। बैग मेज़ पर पटका और उसमें से मोबाइल निकाला। किसको कॉल कर रही हैं आप? वो शदीद बेजारियत का शिकार हो रहा था। अच्छा खासा प्लान मॉम ने आकर ख़राब कर दिया था, ऊपर से हाथ भी ज़ोर से दबा दिया था। तुम्हारे बाप को कर रही है और वहीं आकर तुम्हें दुरुस्त करेगा। अमार और जैन ने घबराकर ईसा को देखा। बात उसके बाप तक जाती तो फिर वो दोनों भी फंस जाते। अच्छा, वो पुरसुकून होकर लेट गया। मिसेस शहवार उसे घूरते हुए मोबाइल निकालकर बाहर चली गई। उन्हें डॉक्टर से उसके ज़ख्म का पूछना था। उफ, ये लड़का। उनके जाने के बाद जैन ने उठकर दरवाज़ा बंद किया। सिगरेट का धुआं बाहर निकल रहा था। क्या अच्छा कर रहा था, हाँ? अमार सीखपा होकर उठा। अगर तेरे डैड तक बात पहुंची तो फिर हम दोनों के बापों तक भी जाएगी। तो इकलौता है, लेकिन हमारे और भी बहन भाई हैं, 1 मिनट में बाहर निकाल देंगे घर वाले। रिलैक्स बॉयज़, वो उसी पुरसुकून अंदाज में बोला। डैड कनाडा में है, 15 दिन से पहले नहीं आएंगे, और जब आएंगे तब तक उनको ये बात भूल चुकी होगी, क्योंकि उन्हें तब तक तुम्हारे कहीं और कारनामों की खबर मिल चुकी होगी। सोफे पे बैठा जैन अमार निस्बतन पुरसुकून था। ईसा ने सर को खम दिया, गोया दाद वसूल की। और ये क्या? तो सारे पोल खोल रहा था। वन व्हीलिंग की वजह से एक्सीडेंट हो गया। मेरे फार्म हाउस जाना था। एक दिन 15 घंटे, एक दिन 16 घंटे। कोई बात राज ही रख लेता है बेहया इंसान। उसने गोया मलामत की। कैसा राज? मॉम को पहले से ही पता होगा। मैंने तुम दोनों को कहा था कि मेरे अकाउंट से पैसे मत निकलवाना, मॉम को पता चल जाएगा। ऊपर से डायरेक्ट हॉस्पिटल पेमेंट करने की क्या ज़रूरत थी? उनको एड्रेस भी तुम्हारी वजह से मिला होगा। हम दोनों के अकाउंट खाली थे भाई, और मेरे फार्म हाउस का कहना ज़रूरी था? अमार ने उसकी बात नज़रअंदाज की। वो दोनों जानते थे वो सही कह रहा था। माय डियर अमार, मॉम ने सबसे पहले तुम्हारी मदर को कॉल करके फार्म हाउस का ही पूछा होगा। पिछली मर्तबा हम तीनों वहीं से बरामद हुए थे। उसकी आवाज़ शदीद बेजार थी, चिड़चिड़ापन उठ कर आया था। जैन ने उठकर उसके जख्मी कंधे को ज़ोर से थपका। तुम्हारा शैतानी दिमाग कैसे सब जान लेता है? हाथ दूर रख घटिया आदमी, वो चिल्लाया। पहले मॉम और अब जैन। उसका कंधा फ्रैक्चर था, उन दोनों को मजाक लग रहा था। तू इसी लायक है। अमार पीछे जा बैठा। उसी पल मिसेस शहवार दोबारा अंदर दाखिल हुई। चलो यहाँ से, डॉक्टर से बात कर लिया मैंने। उनके माथे पर लातदाद बल थे। बैग उठाया और ईसा को सहारा देने के लिए उसे कंधे से थामा। आई कैन हैंडल इट मॉम, बच्चा नहीं हूँ। उसने बदतमीजी से अपना कंधा छुड़ाया और बेजारी से कहते हुए बेड से उतर गया। अमार और जैन ने एक दूसरे को देखा और उठ खड़े हुए। हम चलते हैं आंटी, अपना ख्याल रखिएगा। मिसेस शहवार ने सर हिला दिया और आंखों में नमी को छुपाने के लिए चश्मा आंखों पर चढ़ा लिया। उसने सामने पड़ी किताब बंद की और दूर से आती हरीम को देखा, जो उसकी तरफ आ रही थी। कुर्रतुलैन, तुमने सुना? उसके पास आकर वो एकदम पुरजोश सी गोया हुई। कुर्रत ने हाथ माथे पर ले जाकर रखा और उसे देखा। नहीं, मैंने नहीं सुना, इसीलिए पहले बैठ जाओ और फिर सुनाओ। हरीम ने बैग पटकने के अंदाज में रखा और धम से उसके सामने बैठ गई। कुर्रत ने उसके अंदाज को तनबीही नज़रों से देखा। कितनी मर्तबा कहा है किताबों को तमीज़ से रखा करो। तमीज़ और अदब को छोड़ो। तुमने सुना कि हमारे मदरसे से कुछ लड़कियां तालीमी तबादले के लिए इस्लामाबाद जा रही हैं? किसने कहा? मैंने खुद सुना है। अभी कैंटीन गई थी तो फौजिया आंटी लड़कियों से जिक्र कर रही थी। जब तक बाजी जान नहीं कहेंगी तब तक यकीन करना मुश्किल है। चलो फिर क्लास में चलते हैं। बाजी जान यकीनन आज या कल इस बारे में बताएंगे। मुझे यकीन है अगर ऐसा कुछ हुआ तो तुम पक्का जाओगी। इस यकीन की वजह? भाई हमारी क्लास की टॉपर हो, लिख के रख लो, तुम्हारा नाम ज़रूर होगा। लिख लिया, लेकिन ख्याल करना शेख चिल्ली के अंडे टूट ना जाए। नहीं टूटेंगे, बल्कि उनका ऑमलेट बनेगा। चलो जल्दी चलो क्लास में, उठो भी। वो अपना बैग उठाकर उठ खड़ी हुई और कुर्रत को देखने लगी, जो तहम्मुल से अपनी किताबें बैग में डाल रही थी। किताबें रखकर उसने मुस्कुराहट दबाकर उसकी अजलत को देखा और उठ खड़ी हुई। सोचो अगर हम दोनों जाएं तो। या अल्लाह या अल्लाह। वो अब जोश से उसे कुछ कह रही थी और कुर्रत नफ़ी में सर हिलाकर मुस्कुराते हुए सुन रही थी। मुमकिन है ये सच ना हो। ये सच ही था। क्लास के इख्तिताम पर बाजी जान ने इस बारे में उन्हें बताया। इस्लामाबाद के किसी मदरसे में चंद निज़ामी के आखिरी साल की लड़कियों के लिए इस प्रोग्राम का इनेकाद किया गया था। मुल्क के मुख्तलिफ मदारिस से चंद लड़कियां वहां इकट्ठी होती। मुख्तलिफ तकरीरी बहस मुबाहिसे, हर मदरसे के तालीमी अंदाज का जायज़ा, मुख्तलिफ इख्तलाफी मसाइल पर मुवाक़िफ़। गर्ज़ एक हफ़्ते तक का प्रोग्राम था। आने जाने के अखराजात और रिहाइश मदरसे की जानिब से थी। आखिरी 2 साल की 4 लड़कियों का इंतखाब होना था। हमारी जमात में से एक कुर्रतुलैन का इंतखाब किया गया। दूसरी लड़की के हवाले से भी फैसला नहीं हुआ। इस बारे में कल बड़े बाजी हमें बताएंगे।
البتہ جس کو جانا ہے وہ اپنا نام جمع کروا دے۔ قرت، آپ کے والد سے بات کر لی ہے، انہوں نے کہا ہے وہ آپ کی والدہ سے مشورہ کر کے بتائیں گے، لہٰذا یاد سے کل پرسوں تک ہمیں اپنا فیصلہ بتا دیجیے گا۔ کلاس کو مخاطب کرتے ہوئے اختتام پر انہوں نے قرت کو مخاطب کیا تو وہ بامشکل تمام سر ہلا گئی اور پھر حریم کو دیکھا جو اسے فاتحانہ انداز سے دیکھ رہی تھی۔ قرت سر جھٹک کر رہ گئی۔ صبح ہونے میں اور صبح کی اذانیں آنے میں ابھی تھوڑا سا وقت تھا۔ شہروں میں سے چند محلوں میں سے چند گھر تھے جہاں تہجد کی نمازیں پڑھنے والے تھے۔ انہیں شہروں میں سے شہر ملتان کے نواحی گاؤں میں ایک گھر نعمان صاحب کا بھی تھا جہاں برآمدے کا چھوٹا بلب روشن تھا اور نعمان صاحب جائے نماز پر بیٹھے دعا مانگ رہے تھے۔ ان سے قدرے فاصلے پر ایک اور جائے نماز بچھی تھی جس پر بیٹھی قرۃ العین جائے نماز تہہ کرتی اٹھ رہی تھی۔ اس کی دعائیں ابا کی نسبت چھوٹی ہوتی تھی۔ جائے نماز تخت پر رکھ کر وہ آہستہ قدموں سے نعمان صاحب کی جائے نماز کے پاس بیٹھ گئی۔ انہوں نے دعا مانگ کر منہ پر ہاتھ پھیرا اور قرت کو دیکھا۔ وہ روز نہیں اٹھا کرتی تھی لیکن کبھی کبھی تہجد کے وقت وہ بھی نماز ادا کر لیا کرتی تھی۔ اسے دیکھتے نعمان صاحب مسکرائے۔ وہ ان کی سب سے پہلی اولاد تھی، اس لیے باقی سب سے تھوڑی سی زیادہ عزیز تھی۔ کچھ کہنا ہے؟ گود میں دھرے ہاتھوں کو دیکھتی قرت نے سر نفی میں ہلایا اور پھر سر اٹھا کر انہیں دیکھا۔ امی سے بات کی آپ نے؟ نعمان صاحب جو نماز پڑھ کر اٹھ رہے تھے واپس بیٹھ گئے۔ ابھی نہیں کی، وہ مان جائے گی نا؟ سچ کہوں یا رہنے دوں؟ سچ کہیے ابا۔ بالکل سچ۔ اس نے دل کو مضبوط کر لیا۔ وہ چل ہمیں اسے دیکھتے رہے اور پھر ان کے شفیق چہرے پہ مسکراہٹ ابھری۔ وہ مان جائیں گی۔ اس کے چہرے پہ کوئی خوشی نظر نہ آئی۔ آپ مجھے تسلی دے رہے ہیں نا صرف؟ تمہیں لگتا ہے میں تمہیں تسلی دینے کو جھوٹ بولوں گا؟ اس نے گہری سانس لی اور گود میں دھرے اپنے ہاتھوں کو دیکھا۔ اسے یقین تھا کہ اماں نہیں مانیں گی، جبکہ ابا کا خیال تھا کچھ پس و پیش کے بعد وہ مان جائیں گی۔ قرت ان سے کہنا چاہتی تھی کہ وہ اپنی ماں کو جانتی ہے، شاید وہ اس پر یقین نہیں کرتی لیکن نہ کہہ سکی، حیا آڑے آتی تھی۔ قرت، اس نے دھیرے سے سر اٹھا کر اپنے سامنے بیٹھے ابا کو دیکھا، تم تسبیح ساتھ لے کر جاؤ گی؟ اور وہ جی جان سے مسکرا دی۔ بالکل، تم گم کر دو گی وہاں پر؟ وہ جائے نماز سے اٹھ کھڑے ہوئے۔ وہ تسبیح میرے دل سے جڑی ابا، جس دن تسبیح گم کر دی یوں سمجھے گا اپنے دل کا ایک حصہ گم کر دیا۔ نعمان صاحب کا جائے نماز تہہ کرتا ہاتھ تھما۔ کسی شے کو اتنا عزیز نہیں رکھتے، عزیز چیزوں کے بچھڑنے کا غم زیادہ ہوتا ہے، ان پر صبر بھی زیادہ کرنا پڑتا ہے۔ میں اسے گم ہی نہیں ہونے دوں گی، وہ سادگی سے کہتی اٹھی اور ان کے ہاتھ سے جائے نماز لے لی۔ ابا صبح چائے ضرور پیتے تھے، اکثر اوقات وہ خود بنا لیتے، لیکن جب کبھی وہ تہجد پڑھا کرتی تو وہ چائے بنا دیا کرتی تھی، سو ابھی انہیں چائے بنا کر دینی تھی۔ اس کے جانے کے بعد نعمان صاحب ساتھ رکھی چارپائی پر بیٹھ گئے اور اس پر رکھی تسبیح کو دیکھے گئے۔ اس نے مٹی کے چھوٹے سے کٹورے میں پانی بھر کر رکھا اور ہاتھ میں تھامے گندم کے دانے چھت پہ پھینکے۔ 4-5 دن سے بلا کی گرمی پڑ رہی تھی، سو آس پاس کا علاقہ تقریباً خالی تھا۔ دانے پھینکنے کی دیر تھی کہ ڈھیروں کبوتر چھت پر آ بیٹھے۔ وہ ایک آخری نظر ان پر ڈال کر نیچے آ گئی۔ ابا آ گئے تھے اور اماں ان کو کھانا دے رہی تھی۔ قرۃ العین بیٹا، پانی لے آؤ۔ اماں کی آواز پر برآمدے میں رکھے کولر تک گئی اور گلاس میں پانی ڈالا۔ ابا فریج کا ٹھنڈا پانی نہیں پیتے تھے۔ کس دن جانا ہے اسلام آباد؟ نعمان صاحب کے استفسار پر اس نے ایک نظر اسی طرف آتی اماں پر ڈالی اور پانی رکھتے سیدھی ہوئی۔ 1 ہفتے بعد، سوموار کو۔ اماں مان جائیں گی؟ نعمان صاحب اس کے اندیشے پر مسکرا دیے۔ مان جائیں گی۔ اسے یقین دلایا تو وہ سر ہلاتی برآمدے کی اوٹ میں ہو گئی۔ اسے اماں کا ماننا مشکل لگ رہا تھا۔ نیک بخت، یہاں بیٹھو۔ وہ جو کھانا رکھ کر جا رہی تھی نعمان صاحب کے پکارنے پر وہیں بیٹھ گئی۔ کچھ کہنا ہے؟ قرت کے مدرسے سے فون آیا تھا، ان کی بچیاں کچھ دن کے لیے اسلام آباد کے کسی مدرسے میں جا رہی ہیں۔ قرت کے جانے کی اجازت مانگ رہے تھے۔ نوالہ لیتے ہوئے ان کو دیکھا تو یہ کہ میں نے ہاں کر دی۔ ایسے کیسے ہاں کر دی؟ ہم نہیں بھیج رہے بچی کو اتنا دور۔ نعمان صاحب نے تحمل سے ان کے غصے سے بھرے چہرے کو دیکھا اور گلاس اٹھایا۔ اکیلی نہیں ہوگی قرت، اور بھی بچیاں ہوں گی، پھر بھی آپ منع کر دیں، وہ حتمی انداز میں بولے۔ اس کا دل ڈوبا، اسے یہی امید تھی۔ نیک بخت، کیوں بچی کا دل خراب کرنا چاہتی ہو؟ اس کا دل خراب کرنا اس کی عزت خراب کرنے سے بہتر ہے۔ جانتے بھی ہیں خاندان والے کیا کیا نہیں کہیں گے۔ آپ چاہتی ہیں میں لوگوں سے ڈر جاؤں؟ آپ ڈر جائیں، تھوڑا سا ہی ڈر جائیں۔ میں اللہ سے ڈرتا ہوں، یہ ڈر کافی ہے۔ وہ اکیلی جانے کا کہتی تو میں ہرگز اجازت نہ دیتا۔ وہ دیگر بچیوں کے ساتھ جا رہی ہے تو میں ہرگز منع نہیں کروں گا۔ وہ گھومنے کے لیے جاتی تو بھی میں شاید منع کر دیتا۔ وہ وہاں تعلیمی تبادلے کے لیے جا رہی ہے اور اس کام کے لیے میں نہیں روکوں گا۔ وہ کھانا ختم کرتے اٹھ کھڑے ہوئے۔ آپ پہلے ہی فیصلہ کر چکے ہیں تو مجھ سے کیوں پوچھا؟ وہ شکوہ کنا ہوئی۔ میں نے مدرسے ہاں کی تھی، قرت کو اجازت نہیں دی تھی۔ اس کی ذمہ داری آپ پر ہے، آپ کی مرضی ہے، اس کا دل رکھیے یا نہ رکھیے۔ وہ نرمی سے کہتے ہوئے ہاتھ دھونے چلے گئے۔ قرت برآمدے کی اور
سے باہر آئی۔ اماں، اب تم بھی مجھے سنانے لگ جاؤ، میں تو پتھر دل ہوں نا، جسے تمہاری خوشی کا احساس نہیں ہے۔ وہ ناراض سی تھی۔ قرت ان کے ساتھ بیٹھی اور ان کے ہاتھ کو تھاما۔ آپ منع کر دیں گی تو میں نہیں جاؤں گی۔ سعدیہ دھیمی پڑی۔ قرت بچہ، یہ مناسب نہیں ہے، تم جانتی ہو یہاں سب کیا کیا باتیں بنائیں گے۔ اماں، میں نے کہا نا، آپ منع کر دیں گی تو میں نہیں جاؤں گی، آپ کا حکم سر آنکھوں پہ۔ وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ سعدیہ نے اس کی آنکھوں کی بجھتی جوت سے نظریں چرائی۔ میں دروازہ بند کر رہا ہوں۔ سر پہ دوپٹہ درست کر کے وہ دروازے کی طرف بڑھی جہاں ابا کھڑے تھے۔ وہ مان جائے گی بیٹا، میں نے کہا نا۔ وہ ہلکا سا مسکرائی۔ وہ میری اماں ہے ابا، میں جانتی ہوں وہ نہیں مانیں گی، اور میری بیوی ہے، اور میں نے کہا نا وہ مان جائیں گی۔ وہ بس مسکرا دی۔ ابا چلے گئے اور اس نے دروازہ بند کر دیا۔ یہ کلالہ نے تو سر گھما دیا ہے میرا۔ حریم نے کتاب ڈیسک پر زور سے رکھی اور ساتھ بیٹھی قرت کو دیکھا جو رجسٹر پہ کچھ لکھ رہی تھی۔ تمہیں کیا ہوا ہے؟ مجھے کیا ہونا ہے؟ اداس لگ رہی ہو، حالانکہ میں پریشان زیادہ ہوں۔ وہ کیوں بھلا؟ پیپر صدیقی پیپر، 2.5 مہینے رہ گئے ہیں صرف، اور تیاری ہماری یہ ہے کہ کلالہ کے مسائل ہی یاد نہیں ہو رہے ہیں۔ چھوڑو کلالہ کو، ہو جائے گا۔ اس نے گویا ناک سے مکھی اڑائی۔ تم یہ بتاؤ، خالہ نے اجازت دی جانے کی؟ قرت نے رجسٹر بند کر کے اسے دیکھا۔ ابا نے کہا ہے دے دیں گی۔ تم نے بات کی؟ دوسری لڑکی کا انتخاب ہو گیا تھا، وہ ماریہ ابراہیم تھی، منتظم صاحب کی رشتہ دار، اور اس پر ان میں سے ہر ایک کو اعتراض تھا۔ اس کے باوجود کسی نے کچھ نہیں کہا تھا، جبکہ قرت کے نہ جانے کی صورت میں دوسرا آپشن حریم تھی۔ نہیں، وہ جو رجسٹر دوبارہ کھول رہی تھی رک گئی۔ کیوں؟ میں متبادل کا سوچ ہی نہیں رہی، کیونکہ مجھے یقین ہے کہ تم ہی جاؤ گی۔ وہ مسکرا دی۔ تمہیں کیسے معلوم؟ میرا دل کہتا ہے۔ اس کا اطمینان قابل دید تھا۔ اپنے دل سے کہو وہ دعا کرے کہ اس کا کہا سچ ہو جائے، دوسری صورت میں اپنی زبان سے کہو وہ الفاظ سوچ لے جن سے تمہارے سسرال والوں سے اجازت لینی ہے۔ نہ میری زبان کے پاس وہ الفاظ ہیں اور نہ مجھے کسی نے اجازت دینی ہے۔ اچھا گمان رکھو، گمان اچھا، لیکن تمہارے لیے۔ وہ ہستی۔ بہت شکریہ محترمہ۔ حریم کارنش بجا لائی تو اس نے بھی سر جھٹکتے ہوئے رجسٹر پھر سے کھول لیا۔ ہونٹوں پہ کوئی مدھم سا ساز گنگناتے وہ ابھی ذہنوں کے درمیان میں ہی تھا جب پاؤں اور زبان دونوں کو بریک لگی۔ ہال میں حیات اور مسز شہوار براجمان تھے۔ شہوار برے موڈ کے ساتھ حیات صاحب سے کچھ کہہ رہی تھی اور وہ چائے کے گھونٹ بھرتے سر ہلاتے ہوئے سن رہے تھے۔ یقیناً میری شکایتیں لگا رہی ہوں گی۔ اس نے بالوں میں ہاتھ پھیرا۔ وہ اس کے ایکسیڈنٹ کے 1 ہفتے بعد کا ذکر تھا۔ اس 1 ہفتے میں اس نے خاموشی کے ساتھ شہوار کی ہر بات مانی تھی۔ وجہ یہ نہیں تھی کہ وہ تابع دار ہو گیا تھا، وجہ اس کا بینک اکاؤنٹ تھا جسے کسی بھی ایسی دوبارہ کی جانے والی حرکت کے نتیجے میں شہوار بند کرانے کی دھمکی دے چکی تھی۔ وہ بالوں میں ہاتھ پھیرتا آخری زینے پہ رکھا۔ ہیلو ڈیڈ، آپ کب آئے؟ آج صبح۔ انہوں نے کپ میز پہ رکھ دیا۔ آئی سی، اتنی جلدی؟ ابرو اٹھائے تعجب سے استفسار کیا۔ کیا تمہیں میرے آنے کی خوشی نہیں ہوئی؟ مجھے آپ کے جانے کا دکھ بھی نہیں ہوا تھا۔ وہ زینے اترتا ٹیبل کے سامنے آیا، ایک کیک کا پیس اٹھایا۔ میں اب بچہ نہیں رہا جو آپ دونوں کے باہر جانے پر دروازے کے ساتھ لگ کر رویا کرتا تھا۔ میں اب بڑا ہو چکا ہوں۔ ہال میں چل میں خاموشی چھا گئی۔ پھر حیات صاحب خنخارے۔ کچھ زیادہ ہی بڑے ہو گئے ہو، چوٹ کیسے لگی؟ مام نے بتا تو دیا ہوگا آپ کو۔ اس نے کندھے اچکائے۔ بتایا ہے، لیکن میں تم سے سننا چاہوں گا۔ زیادہ کچھ نہیں، ون ویلنگ کرتے ہوئے بائک کسی گاڑی سے ٹکرا گئی تو کندھا ہلکا سا فریکچر ہو گیا۔ وہ پیسٹری ختم کرتے اٹھ کھڑا ہوا۔ تمہارے دوستوں کو کیوں نہیں لگتی ایسی چوٹیں؟ وہ بزدل ہیں اس لیے۔ ون ویلنگ کے نام پر بائک تیز چلانا آتی ہے بس۔ اس نے گویا ناک سے مکھی اڑائی۔ تم اسے بہادری کہتے ہو؟ اس کے فریکچر زدہ ہاتھ کی طرف اشارہ کیا۔ میں اسے ایڈونچر کہتا ہوں، اور میں بے وقوفی۔ میرے اور آپ کے نظریات ہمیشہ سے مختلف رہے ہیں ڈیڈ۔ اینی ہاؤ، میں چلتا ہوں، سی یو۔ بنا کوئی جواب سنے وہ گاڑی کی چابی اٹھاتا باہر نکل گیا۔ حیات صاحب پیچھے سے گہری سانس لیتے صوفے پر واپس بیٹھے۔ آپ اسے کچھ کہتے کیوں نہیں ہیں؟ خاموش بیٹھی شہوار پہلی مرتبہ بولی۔ اب کچھ کہنے کا وقت گزر چکا شہوار، ہم نے اس کی چوٹوں کے بارے میں پوچھنے میں دیر کر دی۔ اس کے لہجے میں تھکن اتری۔ یہ آپ کے بابا کی غلطی ہے، انہوں نے ہی اسے بگاڑا ہے۔ ہاں انہوں نے، یہ سب سے آسان طریقہ تھا اپنی غلطیوں اور کوتاہیوں سے منہ موڑنے کا۔ ان کے والد زندہ نہیں تھے، سو وہ عیسیٰ کے بگڑنے کا سارا الزام ان پر لگا دیا کرتے تھے، اور حیات صاحب سوچا کرتے تھے کہ اگر وہ زندہ ہوتے تو وہ کس کو الزام دیتے؟ آپ ہی۔ میرے لیے اسلام آباد سے کیا لائیں گی؟ آلو چھلتا اس کا ہاتھ رک گیا، سر اٹھا، ساتھ بیٹھی مہرونسا کو دیکھا جو کتابیں پھیلائے کام کر رہی تھی۔ تم سے کس نے کہا میں اسلام آباد جا رہی ہوں؟ ابا اماں سے بات کر رہے تھے تو میں نے سن لیا۔ وہ خاموش رہی۔ بتائیے نا۔ کیا بتاؤں بھائی؟ یہیں کہ کیا لائیں گی میرے لیے؟ جاؤں گی تو کچھ لاؤں گی نا، میں جا ہی نہیں رہی۔ کیوں؟
वैसे ही तुम सबक याद करो अपना। वो झुंझला गई। महर खामोश हो गई। अम्मा ने मना किया है ना, वो हमेशा आपके साथ यहीं करती। पिछली मर्तबा सदफ बाजी लोग जब मरी जा रहे थे तो अम्मा ने मना कर दिया था, अब इस्लामाबाद के लिए भी मना कर दिया। अम्मा आपको हमेशा तकलीफ़ दे जाती हैं। महर, उसकी आवाज़ सख्त हुई। खामोश हो जाओ, ऐसी कोई बात नहीं है, ऐसा ही है, आप माने या ना माने। वो गुस्से से वहाँ से वॉकआउट कर गई। कुर्रत जैसे सदमा ज़दा सी वहीं बैठी रह गई, और सदमा तो अम्मा को भी लगा था जो किचन से आ रही थी और उनकी आवाज़ सुनकर रुक गई थी। कल बाज़ार चलना मेरे साथ, तुम्हारे 2-4 सूट लेने हैं। अबाया पहनते हुए उसने अपने पीछे अम्मा की आवाज़ सुनी। कुछ दिन पहले ही तो लिए थे, वो घर के लिए लिए थे। इस्लामाबाद वहीं घर वाले कपड़े लेकर जाओगी। कुर्रत झटके से पीछे मुड़ी। इस्लामाबाद? क्यों, नहीं जाना क्या? नहीं, मेरा मतलब आप इजाज़त दे रही हैं? कदरे झिझक कर पूछा। हाँ, इजाज़त दे रही हूँ। वो कदरे खुशी और बेयकीनी से आगे बढ़ी और अम्मा को गले लगा लिया। बहुत बहुत शुक्रिया अम्मा। अच्छा, ज़्यादा खुश मत हो, नज़र लग जाती है। नहीं लगती, मैं दुआएं पढ़ती होती हूँ। वो हंसकर कहते पीछे हटी। अम्मा कुछ देर खामोश रही और वो अपनी तैयारी करती रही। कुर्रत जी, मैंने तुम्हें मरी इसलिए जाने से मना किया था कि सदफ वगैरह के साथ उनके भाई भी जा रहे थे। तुम ये मत समझना कि तुम्हारी माँ तुम्हारा दिल दुखाना चाहती थी। वो दस्ताने पहनते हुए रुक गई। अम्मा को देखा और आहिस्ता से उनके सामने आई। जानती हूँ अम्मा, आप मना ना करती तो मैं खुद कर देती। सहूलत से कहते हुए उनके हाथों को थामा तो वो मुस्कुरा दी। उस सुबह जब वो मदरसे आई तो हरीम वहीं गेट के पास उसका इंतज़ार कर रही थी। क्या बना? वो उसे देखती बेताबी से बोली। वाह सबर, वाह सबर। वो हंसी। नहीं होता सबर। तुम बताओ, मान गई खाला? मान गई। अल्लाह तेरा शुक्र। उसने जैसे इत्मीनान की सांस ली। और तुम? वो साथ चलते हुए अपनी जमात की तरफ जा रही थी। इर्द गिर्द स्याह बुरके में मलबूस लड़कियों का हजूम था। मैं क्या? हरीम का मुंह बिगड़ा। वालिद मोहतरम को मनाने की नौबत ही नहीं आई। अम्मी ने साफ जवाब दे दिया कि तुम्हारे ससुराल वाले नहीं मानेंगे। उसका निकाह 2 साल पहले ही उसके मामू के बेटे से हो चुका था और अब बात बात पे हरीम को उनसे शिकवे रहते थे। ओह, मुझे पता था वो नहीं मानेंगे, इसलिए छोड़ो। और हाँ, ज़्यादा दोस्ती निभाने की ज़रूरत नहीं है। खामोशी से जाकर नाम दर्ज करवाओ, मुझे वहाँ जाकर तस्वीरें भेजवा देना। वो झिड़क कर बोली तो कुर्रतुलैन मुस्कुरा दी। वो मुखलिस थी और बेरिया थी। कम अज़ कम कुर्रत के साथ उसके खलूस पर कोई शक नहीं था। अच्छा मदीना, अच्छा चलें अब। बाजी जान ने देख लिया तो डांटेंगी। आप दोनों का बस चले तो यहीं खड़े होकर सारे दिन बातें कर लें। उनके पीछे से हन्ना ने आकर दोनों को डांटा तो वो मुस्कुराहट दबाते हुए आगे बढ़ गई। ये सच था कि वो वाकई वहाँ काफ़ी देर से खड़ी थी और काफ़ी देर तक खड़ी रह सकती थी। अम्मा, मेरा दुपट्टा नहीं मिल रहा। कमरे में बिखरे सामान को इधर उधर रखते, चीज़ें यहाँ वहाँ पर रखते वो झुंझलाई हुई लग रही थी। या खुदाया, महर कभी वक्त पर काम भी कर लिया करो अपना। बड़ी बहन को देखकर सारा सामान पैक करके रखा हुआ है, उसने तैयारी भी कर ली है। तुम हो, स्यापे ही ख़त्म नहीं होते तुम्हारे। अम्मा, कल यही रखा था। महर मुनमुनाई, जबकि अम्मा उसकी मनमनाहट को नज़रअंदाज करती आगे बढ़ी। अलमारी में चंद कपड़े इधर उधर किया और नीचे से दुपट्टा निकालकर महर के हाथ में थमाया। अंधी होकर देखोगी तो मिल गया तुम्हें दुपट्टा। महर दुपट्टा थामकर फौरन रफू चक्कर हो गई थी, जबकि अम्मा बाकी सामान को जोड़ने लगी। मैं कर दूंगी अम्मा, आप नाश्ता देख लें। नरमी से उनके हाथ से बेड पर बिखरे सूट लेते हुए कुर्रत ने दूसरा सामान भी उठाना शुरू कर दिया। वो वहीं बेड पर बैठ गई। कब निकलेगी बस? अब्बा आ जाए तो निकलते हैं, 8 बजे रवाना होना है। एक नज़र घड़ी पर डाली जो 7 बजा रही थी। तुम यहाँ हो तो तसल्ली रहती है, वरना महर के लिए तो मैं परेशान हो जाती हूँ। छोटी सी तो है अम्मा, अभी जीने दे उसे, ज़िंदगी सीख जाएगी। मुस्कुराकर तसल्ली देते हुए उसने महर की किताबें बैग में डाली। वो चल लम्हे खामोश रही। कुर्रतुलैन जी, तुम्हारी ताई आना चाह रही थी। उसके हाथ लम्हा भर को थम गए। अच्छा, मैंने तुम्हारे जाने का बताया था उन्हें, नाराज़ होने लगी। तुम्हारे अब्बा से कहा भी था लोग बातें बनाएंगे, लेकिन वो सुने तो ना। वो उसी खामोशी से किताबें अंदर डालती रही। तुम्हारे अब्बा से अभी बात नहीं की, सोचा पहले तुमसे पूछ लूँ, अगर तुम्हें कोई एतराज़ हो तो। वो तब भी खामोश रही। नकाब दुरुस्त किया और उन्हें देखा। क्या हम इस मौजू पर मेरे वापस आने के बाद बात कर सकते हैं अम्मा? सादिया ने गहरी सांस ली। तुम सोच लो बेटा, अभी कोई जल्दी नहीं है हमें। वो उठ खड़ी हुई। मैं तुम्हारे अब्बा को देख लूँ, आते होंगे। कुर्रत ने बस सर हिला दिया। दिल अंदर तक उदास हो गया था। बैग नीचे रखते हुए वो खुद भी बाइक से उतरे और कुर्रत को देखा। वो नीचे खड़ी मदरसे की तरफ देख रही थी। जब अब्बा के पुकारने पर उन्हें देखा। वहाँ पहुँचकर मैसेज करवा देना। जी, उसने ताबेदारी से सर हिलाया। कोई मसला हो तो फ़ौरन अपने बाजी को बताना है, और ज़्यादा मसला हो तो मुझे कॉल करवा देना, ठीक है ना? उसने मुस्कुराहट दबाए अभी सर हिला दिया।
ہر چیز دھیان سے سننا اور سمجھنا، اکیلے ادھر ادھر مت جانا۔ اب کہ وہ ہنستی، ابا چھوٹی بچی نہیں ہوں میں، بے فکر رہیے۔ میرے لیے تو بچی ہی ہو، پہلی بار اتنی دور اکیلی جا رہی ہو، فکر تو ہوگی۔ وہ شفیق سے مسکرائے، تو پھر مجھے اپنا خیال رکھنے کا کیوں نہیں کہہ رہے؟ کوئی نحل کو بھی اپنا خیال رکھنے کا کہتا ہے؟ نحل؟ نحل شہد کی مکھی۔ انہوں نے مسکرا کر سر ہلایا۔ دنیا میں سب سے زیادہ میٹھا ذائقہ شہد کا ہے۔ سب سے میٹھا ذائقہ رکھنے والی نحل اپنے اندر سب سے کڑوا زہر بھی رکھتی ہے۔ جو نحل شہد بناتی ہے وہ نحل ڈنک مارنا بھی جانتی ہے۔ تو میری شہد کی مکھی ہو، شہد کی مکھیاں اپنا خیال خود رکھ سکتی ہیں۔ آپ کی شہد کی مکھی کو دیر ہو رہی ہے، میں چلوں؟ وہ سر آگے کرتی بولی۔ نعمان صاحب نے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا۔ خدا کی رحمت میں رہو۔ وہ بیگ اٹھاتی ہلکا سا مسکرائی، پھر خدا حافظ کہتی آگے کو بڑھ گئی۔ اللہ تمہارا شہد ہمیشہ قائم رکھے۔ نعمان صاحب اسے جاتا دیکھ واپس پلٹ گئے۔ بس میں خاموشی چھائی ہوئی تھی، کہیں کہیں سے باتوں کی آوازیں یا ہلکی سی سرگوشیاں گونجتی۔ ان سب سے بے نیاز وہ کھڑکی سے باہر دیکھتی شیشے پر سر ٹکائے بیٹھی تھی۔ انہیں نکلے آدھا گھنٹہ ہو چکا تھا۔ ابو بکر اور مہر کی ڈھیروں فرمائشوں، ابا کی نصیحتوں کے باوجود ذہن میں صرف اماں کی ہی باتیں گونج رہی تھی۔ جواد کریم اس کے تایا کا بڑا بیٹا تھا، 12 تک پڑھا تھا اور پھر تعلیم چھوڑ دی۔ جانے آج کل کیا کرتا تھا۔ اس نے اپنی چند کزن سے سنا تھا کہ کسی فیکٹری میں جاب کرتا ہے، یہ بھی سنا تھا کہ کسی غلط صحبت میں بیٹھتا ہے۔ وہ جو بھی کرے اس سے کوئی رت کا تعلق نہیں تھا، اگر تھا تو وہ تائی نے زبردستی جوڑ رکھا تھا۔ بچپن سے ہر جگہ اس کے اور جواد کے رشتے کی بات پھیلائی دی گئی۔ گو نعمان صاحب نے ہاں نہیں کی تھی، لیکن پھر بھی سب کو لگتا تھا کہ اس کا رشتہ وہیں ہوگا۔ اس نے کبھی اس بات کو اہمیت نہیں دی تھی، نہ ہی اس بارے میں سوچا تھا۔ ایسا نہیں تھا کہ وہ کسی شہزادے کے خواب دیکھا کرتی تھی، لیکن اسے بس اتنا چاہیے تھا کہ وہ جس سے شادی کرے وہ کم از کم اسے پردے سے نہ روکے۔ لیکن تایا کے گھر میں یہ ناممکن تھا۔ اسے تایا کے گھر کا ماحول پسند نہیں تھا۔ ان کے دونوں داماد اکثر وہیں پائے جاتے، پردے کا تصور ان کی فیملی میں دور دور تک نہیں تھا۔ اسے لگتا تھا کہ ابا اس رشتے کے لیے پوچھیں گے تو وہ منع کر دے گی۔ سے کسی نے پوچھا اور نہ وہ منع کر سکی کہ بات ہمیشہ آئی گئی ہو جاتی تھی، لیکن اس بار اس کا اسلام آباد جانا جیسے تائی کو ہضم نہیں ہوا تھا، سو وہ ارادہ باندھے بیٹھی تھی کہ اس کی واپسی پر بات پکی کر دیں گی، اور یہ خوف کہیں نہ کہیں اسے بھی اذیت سے دوچار کر گیا تھا۔ گہری سانس لے کر اس نے نظریں باہر سے ہٹائی تو ہاتھ میں پڑی تسبیح پر پڑی۔ وہ یکدم مسکرا دی۔ وہ تسبیح اسے عزیز تھی اور عزیز تر تھی۔ بے ساختہ تسبیح اٹھا کر اس نے سینے سے لگائی، دل میں جیسے سکون سا بھرنے لگا۔ میں نیکسٹ منتھ انگلینڈ جا رہا ہوں۔ چائے تھامتا شہوار کا ہاتھ رکا، جبکہ حیات صاحب نے بھی چونک کر نظر سامنے بیٹھے عیسیٰ پر ڈالی، اور وہیں سفید شرٹ اور ٹراؤزر پہنے ہوئے تھا جو رات کو پہن کر سویا تھا۔ آنکھوں میں ہلکی ہلکی نیند اب بھی تھی۔ وہ ناشتے پر آنے کا تکلف کم ہی کرتا تھا، یعنی آج اس لیے ناشتے پر تھا کہ یہ اعلان کرنا تھا۔ اجازت لے رہے ہو یا بتا رہے ہو؟ حیات صاحب نے کپ نیچے رکھ دیا۔ بتا رہا ہوں۔ کس لیے جا رہے ہو؟ یوں ہی، بے نیازی سے کندھے اچکائے۔ شہوار کا دل دھک سے رہ گیا۔ اچانک کس فیصلے کی وجہ پوچھ سکتی ہوں؟ میں یہاں رہ رہ کر تھک گیا ہوں۔ سو بورنگ لائف۔ سارا دن دوستوں کے ساتھ گھومتے ہو، پھر بھی کہہ رہے ہو بورنگ لائف؟ حیات صاحب تنزیہ گویا ہوئے۔ ایگزیکٹلی ڈیڈ، سارا دن دوستوں کے ساتھ گھومنے کے علاوہ یہاں کچھ بھی نہیں ہے۔ تم بزنس جوائن کر لو ڈیڈ کے ساتھ۔ شہوار بے چینی سے آگے کو ہوئی، یوں جیسے وہ ابھی جا رہا اور وہ اسے روک لینا چاہتی ہو۔ ویل آئی ایم ناٹ انٹرسٹڈ۔ وہاں کیا کرو گے؟ حیات صاحب نے کپ پیچھے کیا اور اسے دیکھا۔ کون سا کھانا، کیسا کھانا؟ ان دونوں کی بھوک اڑ گئی تھی، جبکہ عیسیٰ آرام سے جوس پی رہا تھا۔ میں پچھلے 8 سال سے وہیں رہ رہا ہوں ڈیڈ، اسٹڈی کے لیے۔ اب جب اسٹڈی کمپلیٹ ہو گئی ہے تو وہاں کیوں جانا ہے؟ میری زندگی وہیں پر ہے، دوست، کلاس فیلوز وغیرہ۔ اینڈ لیٹ می ٹیل یو ون تھنگ، میں فیصلہ کر چکا ہوں اور آپ لوگ میرا فیصلہ نہیں بدل سکتے، اس لیے یہ ایکسکیوزز دلائل وغیرہ مت دیں، کیونکہ میں ٹکٹ کنفرم کر چکا ہوں۔ وہ ہاتھ جھاڑتے اٹھ کھڑا ہوا اور پیچھے شہوار اور حیات صاحب ساکت بیٹھے رہ گئے۔ حسین ترین اس کے لبوں سے بے ساختہ نکلا۔ وہ لوگ اسلام آباد میں داخل ہو چکے تھے اور یوں لگتا تھا جیسے کسی اور دنیا میں داخل ہو گئے ہوں۔ گھر سے نکلتے وقت جو بیزاریت اور اداسی چھائی ہوئی تھی وہ سرسبز پہاڑوں، بل کھاتی سڑکوں اور حسین نظاروں کو دیکھ کر لمحوں میں دور ہوئی۔ کھڑکی کے پاس بیٹھی لڑکیاں آرام سے، جبکہ باقی سب سر نکال کر باہر دیکھ رہی تھی۔ اس کے ساتھ بیٹھی لڑکی بھی کبھی آگے کبھی پیچھے سے باہر دیکھنے کی کوشش کر رہی تھی۔ کچھ دیر تو وہ نظر انداز کرتی رہی، پھر اپنی سیٹ سے اٹھ کر اسے وہاں بیٹھنے کی اجازت دے دی، اور اب کب سے
ہاتھ کھڑکی پر رکھے مسمراہٹ سے باہر دیکھ رہی تھی اور قرۃ اسے دیکھتے مسکرا رہی تھی۔ بعض اوقات دوسروں کو خوش دیکھ کر زیادہ خوشی ہوتی ہے۔ بس تھوڑی دیر بعد مدرسے پہنچی تو وہ لوگ سامان اتار کر سیدھا اپنے کمروں کی جانب بڑھ گئے، کیونکہ کافی زیادہ لڑکیاں تھیں، اس لیے کچھ ہال میں تھی جبکہ کچھ کو کمرے دیے گئے تھے۔ خوش قسمتی سے اسے بھی کمرہ مل گیا، جو اسے اپنے ہی مدرسے کی 3 اور لڑکیوں کے ساتھ شیئر کرنا تھا۔ کل سے باقاعدہ تعلیمی سرگرمی کا آغاز ہو جاتا، اور فی الحال وہ اتنی تھکی ہوئی تھی کہ کھانا کھا کر سو گئی۔ آپ اسے روک کیوں نہیں رہے حیات؟ وہ ہاتھوں پر نائٹ کریم کا مساج کرتے ہوئے سامنے ڈریسنگ ٹیبل کے آئینے میں حیات صاحب کو دیکھتے ہوئے بولی، جو کوئی کتاب پڑھ رہے تھے۔ شہوار کی بات پر انہوں نے گہری سانس لی، گلاسز اتاری اور بک سائڈ پر رکھ دی۔ کس حق سے منع کروں؟ بیٹا ہے وہ ہمارا، حق رکھتے ہیں ہم اس پر، وہ قدرے خفا سے پلٹ کر بولی۔ جانتی ہو شہوار، مجھے لگتا ہے ہم نے عیسیٰ پر سے اپنا حق کھو دیا ہے۔ جب ہم اپنے فرض صحیح سے ادا نہیں کر سکے تو اپنے حق کیسے وصول کریں؟ وہ تلخی سے مسکرائے۔ ٹھیک ہے، میں مانتی ہوں کہ ہم اسے بچپن میں وقت نہیں دے سکے، بہت سے ماں باپ نہیں دے سکتے، لیکن اس کا یہ مطلب تھوڑی ہے کہ وہ اس کی سزا ہمیں اس طرح دے۔ ان بہت سے ماں باپ کی اولاد اکلوتی نہیں ہوتی ہوگی شہوار، وہ اکلوتا تھا، لیکن ہم دونوں نے اپنی زندگی میں مصروف ہو کر اسے اکیلا بھی کر دیا۔ وہ ہمیں ہمارے بڑھاپے میں تنہا چھوڑ کر جا رہا ہے کیونکہ ہم اس کے بچپن میں اس کے ساتھ نہیں تھے۔ حیات، وہ قدرے دکھ سے کہتے ہوئے ان کے سامنے آ بیٹھی۔ ایسے مت کہیے، اسے روکیے کسی طرح، ہم نے بچپن میں اسے دور کیا تھا، وہ بچپن کی سزائیں بڑھاپے میں کیوں دے رہا ہے؟ وہ ان کے سامنے رو دیا۔ حیات صاحب نے زندگی میں بہت کم انہیں روتے دیکھا تھا، انہوں نے زندگی میں بہت کم خود کو بے بس پایا تھا، لیکن اب انہیں لگنے لگا کہ آنسو اور بے بسی اکثر ان کے ساتھ رہنے والے ہیں۔ بندہ اسلام آباد آئے اور گھومے پھرے نا، یہ تو سزا دینے والی بات ہو گئی۔ ٹھنڈی آہ بھرتے ہوئے ماریا کھڑکی سے ہٹی اور بیڈ پہ کتابیں پھیلا کر بیٹھی۔ قرۃ العین کو دیکھا۔ تم کیا صبح سے کتابیں اٹھا کر بیٹھ گئی ہو؟ ڈیئر ماریا ابراہیم، ہم یہاں صرف یہی کام کرنے آئے ہیں۔ ڈیئر قرۃ العین، پڑھائی کل سے بھی شروع کی جا سکتی ہے۔ میرا کل آج سے شروع ہو چکا ہے۔ کتابی کیڑے، وہ واپس پلٹ گئے اور قرۃ مسکرا کر سر جھٹکتے دوبارہ کتاب پر جھک گئی۔ وہ اس کی ہم جماعت تھی اور اس سے جو تھوڑی بہت بے تکلفی تھی وہ یہاں آ کر دوستی میں بدل گئی۔ ان کے ساتھ باقی 2 لڑکیاں زویا اور سحر بھی تھی، لیکن وہ فی الوقت باہر مدرسہ گھومنے گئی ہوئی تھی۔ وہ دونوں صبح جا کر پورا مدرسہ چھان آئی تھی۔ ماریا کو گھومنے پھرنے کا بہت شوق تھا، اسے اندازہ ہو رہا تھا۔ تھوڑی دیر خاموشی چھائی رہی اور پھر ماریا فیصلہ کن انداز میں پلٹی۔ ہم کل شاپنگ پر جا رہے ہیں۔ بہت اچھے، کس کے ساتھ جائیں گی؟ ہم کا مطلب تم بھی ہو، اور کس کے ساتھ جائیں گی کا مطلب ہے میں نہیں جا رہی۔ کیوں؟ وہ کمر پر ہاتھ رکھ کے لڑاکا عورتوں کی طرح اس کے سامنے آئی۔ پہلی بات یہ ہے کہ ہم پڑھنے کے لیے آئے ہیں، اگلے 1 ہفتے تک وہیں کریں گے، اور دوسری بات کسی نے جانے نہیں دینا۔ باجی جان کے ساتھ جائیں گے نا، اکیلی تھوڑی جانا، اور اجازت تو جیسے فوراً مل جائے گی۔ بس یہی نقصان ہوتا ہے کتابوں میں گھسے رہنے کا۔ کل باجی جان خود کہہ رہے تھے کہ کہیں گھومنے جانا ہو تو مل کر پلان بنا لیں گے۔ ویسے تمہیں پتہ ہے واپسی سے 1 روز پہلے ہم مارگلا ہلز بھی جائیں گے۔ قرۃ نے کتاب بند کر دی اور اسے کو دیکھا۔ یہ بھی خود پلان بنایا ہوگا؟ جی نہیں، یہ مدرسے والوں کی طرف سے ساری لڑکیوں کا ٹرپ ہوگا۔ اس کے لب اوہ میں سکڑے۔ کیا یہ اچھا ہوتا نا اگر موبائل لانے کی اجازت بھی ہوتی؟ اتنا افسوس ہے مجھے کہ میں پکس نہیں بنا سکوں گی۔ اور یہ افسوس سب کا مشترکہ تھا۔ وہ گھر سے موبائل لے کر آئی تھی جو گھر میں سب کا مشترکہ موبائل تھا، لیکن پھر ابا کو واپس کر دیا تھا۔ اسے اندازہ تھا کہ اجازت نہیں ہوگی موبائل لانے کی، اسے خاص ضرورت بھی نہیں تھی موبائل کی۔ البتہ ماریا کا دکھ کل سے کم ہی نہیں ہو رہا تھا۔ اسی بات کو لے کر پکس بناتی، کزنز کو بھیجتی، انسٹا پر، واٹس ایپ پر لگاتی۔ کیا کیا سوچا تھا میں نے۔ اس سوچ پر افسوس کا اب کوئی فائدہ نہیں، اس سوچ پر عمل کا تو تھا نا۔ وہ اس کے سامنے بیڈ پر دھپ سے بیٹھی۔ جو فائدہ حاصل نہیں ہوا اسے سوچو ہی مت۔ اس سے پہلے کہ ماریا کچھ کہتی، سحر اور زویا دروازہ کھول کر اندر آئی اور پتہ ہے آپ دونوں کو، کہہ کر مدرسے کی عمارت کے بارے میں کلابیں ملانے لگی۔ اس نے سر جھٹکتے کتاب دوبارہ سے کھولی۔ صبح ماریا کے ساتھ مل کر وہ مدرسے کے بارے میں 2 گھنٹے گفتگو کر چکی تھی۔ اب وہ زویا اور سحر کے ساتھ دوبارہ سے وہ گفتگو نہیں دہرانا چاہتی تھی، جبکہ ماریا ایک بار پھر اس بارے میں بات کرنے کے لیے پوری طرح تیار تھی۔ عمار نے ٹھک سے گلاس ٹیبل پر رکھا اور سامنے بیٹھے عیسیٰ کو دیکھا۔ یہ اچانک انگلینڈ جانے کا پروگرام کیسے بن گیا؟ جیسے اچانک پاکستان آنے کا بن گیا تھا۔ وہ تو پڑھائی کے لیے گیا تھا، وہ پوری ہو گئی تو واپس آنا پڑا، معلوم ہے۔ بیزاری سے اس کی بات کاٹی۔ پھر کیوں جا رہے ہو؟ میں پاکستان میں رہ کر بور ہو گیا ہوں۔ انگلینڈ میں رہ کر نہیں ہوئے تھے کیا؟ ہو گیا تھا، تبھی تو ادھر آیا تھا۔ عمار نے گھور کر اسے دیکھا جو ایک ٹانگ گھٹنے پر رکھے پیر جھلاتے آرام سے بیٹھا ہوا۔ یہ ایک احمقانہ فیصلہ ہے۔ بہت شکریہ، اور یہ صرف تم ہی کر سکتے ہو۔
خاموش بیٹھا زین پہلی مرتبہ بولا۔ عیسیٰ نے سر گھما کر اسے دیکھا۔ تمہارا بھی شکریہ۔ زین مہموں میں کچھ بڑبڑا کر رہ گیا۔ اچھا یہ بتاؤ کتنے وقت کے لیے جا رہے ہو؟ اٹ ڈیپینڈس آن مائی موڈ، ہو سکتا ہے اگلے ہی دن واپس آ جاؤں، ہو سکتا ہے ساری زندگی نہ ہو۔ تم لوگ چلو گے؟ وہ تینوں ایک ساتھ ایک ہی یونیورسٹی میں پڑھے تھے۔ پڑھائی مکمل ہونے کے بعد زین اور عمار واپس آ گئے تھے، جبکہ عیسیٰ کچھ عرصہ وہیں رہا تھا۔ پھر ایک دن اچانک بنا اطلاع دیے واپس آ گیا۔ اب اسی طرح اچانک واپس جا رہا تھا۔ انگلینڈ جانا میرے پلانز میں فی الحال شامل نہیں ہے۔ میں CSS کے لیے تیاری کر رہا ہوں۔ دوسری صورت میں ڈیڈ کا بزنس جوائن کرنے کا سوچ رہا ہوں۔ زین ہاتھ کھڑے کرتا پیچھے کو ہوا۔ اور میں بزنس جوائن کر چکا ہوں۔ عمار نے شانے اچکائے۔ اوکے۔ اور پھر بھی یوں ہی لاپرواہ سا بیٹھا رہا۔ اسے ان دونوں کے جانے یا نہ جانے سے فرق نہیں پڑتا تھا، وہ لوگوں کے بغیر رہنا سیکھ چکا تھا۔ ماشاءاللہ، رب تعالیٰ زبان کی تاثیر مزید بڑھائے، اس نے مسکراتے ہوئے تھوڑی دیر پہلے تقریر کر کے آنے والی زویا کو مخاطب کیا۔ وہ جواباً قدرے پرجوش اور شرمائے انداز میں مسکرا کر رہ گئی۔ آج باقاعدہ پہلا دن تھا اور اس کا آغاز تقریری مقابلے سے کیا گیا تھا۔ ان کی طرف سے زویا نے اس میں حصہ لیا تھا۔ مقابلہ کیا تھا؟ بس میلاد تھا، نعت اور چند خطابات تھے تاکہ ایک دوسرے سے اچھے مقرر ہونے کا طریقہ سیکھا جائے۔ پروگرام 2 گھنٹے چلا اور 2 گھنٹے بعد ماریا اور سحر کے اصرار پر باجی جان انہیں مال لے گئے۔ خریداری سے زیادہ تفریح تھی جو ان لوگوں نے کرنی تھی۔ چیزوں کی قیمتیں دیکھ کر قرت کا موڈ خراب ہو گیا۔ اس قدر مہنگی چیزیں نہ وہ لے سکتی تھی نہ لینے کا سوچ سکتی تھی، سو وہ خاموشی سے ان تینوں کے ساتھ چلتی رہی۔ ماریا نے تھوڑی بہت شاپنگ کی تھی، ورنہ ان تینوں نے تو بس دیکھنے پر ہی اکتفا کیا تھا۔ آپ کی تسبیح کہاں ہے قرت؟ ماریا کو دی تھی۔ کچھ دیر پہلے کیفے میں جب اس نے وہ نکالی تھی تو ماریا نے دیکھنے کے لیے لی تھی اور پھر اپنے پاس رکھ لی کہ تھوڑی دیر بعد واپس کر دے گی۔ اچھا، وہ ہر وقت آپ کے پاس ہوتی ہے نا، اس لیے پوچھا۔ ہاں، وہ میرے دل کے بہت قریب ہے۔ وہ مسکراتے ہوئے آگے بڑھنے لگی اور تبھی اسے احساس ہوا کہ ماریا ان کے ساتھ نہیں تھی۔ رک کر پیچھے مڑ کر دیکھا تو وہ پیچھے ہی کھڑی تھی۔ کیا ہوا؟ تمہاری تسبیح؟ میری تسبیح کیا؟ وہ میں کیفے میں بھول آئی۔ اس کی آواز شدید شرمندگی سے بھرپور تھی۔ قرت کا دل دھک سے رہ گیا۔ یا اللہ، ماریا، سوری، اف، چلو میرے ساتھ باجی جان، ہم ابھی آتے ہیں۔ اختتام پر باجی جان کو مخاطب کر ان کے ہلتے سر کو دیکھ کر تیزی سے آگے بڑھی، ماریا پر ایک کٹیلی نگاہ ڈالی۔ سوری، اس نے جواب نہیں دیا، دل رک رہا تھا۔ وہ تسبیح اس سے عزیز ترین تھی۔ ان کے مدرسے کے بڑے باجی جان جو اب لاہور شفٹ ہو گئے تھے، یہ ان کا تحفہ تھا۔ سعودی عرب سے واپسی پر وہ اس کے لیے لائی تھی۔ یہ تسبیح جدہ کی جامعہ مسجد کے امام صاحب کی ہے۔ وہ اپنے وقت کے ولی اور بہت بڑے عالم تھے۔ یہ سمندر سے نکلنے والے اصلی موتی ہیں جن کو جوڑ کر انہوں نے اپنے لیے تسبیح بنائی تھی۔ ان کے پاس یہ تسبیح پچھلے 20 سال سے تھی۔ اپنے انتقال کے وقت انہوں نے یہ ہمارے شوہر کو دی تھی اور ہمارے شوہر نے ہمیں، اور ہم یہ آپ کو دے رہے ہیں، اپنی قابل ترین اسٹوڈنٹ کو۔ وہ سفید رنگ کے موتیوں کی تسبیح تھی۔ وہ موتی اس قدر سفید تھے کہ آنکھیں خیرہ کر رہے تھے، لیکن وہ اسے لینے میں متذبذب تھی۔ یہ آپ کے شوہر کا تحفہ ہے باجی جان، میں کیسے رکھ سکتی ہوں؟ رکھ لیں قرت، یہ ہم آپ کے درس نظامی مکمل ہونے پر دینا چاہتے تھے، لیکن تب ہم یہاں نہیں ہوں گے۔ یہ ہمیں ہمارے عزیز نے دی اور ہم اپنے عزیز کو دے رہے ہیں۔ اور اب وہ تسبیح پچھلے 3 سال سے اس کے پاس تھی۔ ان کے باجی لاہور شفٹ ہو گئے، ان سے رابطہ ختم ہو گیا اور یہ تسبیح اس کے پاس رہ گئی۔ وہ صرف چند دانے نہیں تھے۔ اپنے مشکل ترین دنوں میں اس نے وہ تسبیح اپنے سینے سے لگا کر پڑھی تھی۔ وہ سفید رنگ کے موتی کبھی میلے نہیں ہوئے تھے۔ جانے کیا طلسم سا تھا ان میں۔ ابا سے کہہ کر اس نے اس تسبیح کے اختتام پر ایک چوکور سرے پر اپنا نام لکھوایا تھا، دل سے قریب، دل سے عزیز۔ اور اب ماریا اسے کینٹین میں چھوڑ آئی تھی۔ اس کا دل بار بار ڈوب رہا تھا۔ قدم اس قدر تیز تھے کہ وہ ماریا سے بھی کئی قدم آگے نکل گئی تھی، اور یہ اسی تیز رفتاری کا نتیجہ تھا کہ وہ سامنے سے آتے لڑکے سے زور سے ٹکرائی اور لڑکھڑا کر نیچے گری۔ کونی پر زور کی ضرب آئی تھی۔ اللہ! سامنے کھڑا عیسیٰ بس ہلکا سا لڑکھڑایا تھا اور پھر فوراً سنبھل گیا۔ آنکھیں گھر رکھ کر آئی ہیں کیا؟ ناگواری سے کہتے اس نے جھک کر اپنا فون اٹھا کر سامنے نیچے بیٹھی لڑکی کو دیکھا۔ مکمل سیاہ برقعے میں ملبوس، سیاہ دستانے پہنے، جس کی صرف آنکھیں نظر آ رہی تھی، جن پر سامنے دکان سے آتی روشنی پڑ رہی تھی اور وہ اس روشنی میں چمک رہی تھی۔ وہ چمکتی آنکھیں، تلسماتی آنکھیں۔ عیسیٰ حیات کو چند سیکنڈ لگے اپنی نظریں ان آنکھوں پر سے ہٹانے میں۔ وہ اب اپنی کونی مسل رہی تھی۔ یقیناً اسے چوٹ لگی تھی۔ وہ بے اختیار آگے بڑھا۔ آر یو اوکے؟ بادل نخواستہ اس سے پوچھا اور ہاتھ ہلکا سا جھکا کر اس کے بازو کو تھاما تاکہ اسے اٹھنے میں مدد دے سکے۔ قرت کو جیسے کرنٹ لگا۔
ہاتھ مت لگائیے، اس کا ہاتھ چٹکتے وہ اٹھنے لگی، لیکن پاؤں میں درد کی شدید لہر اٹھی، وہ نیچے بیٹھ گئی۔ عیسیٰ کا چہرہ سرخ ہوا۔ میں صرف آپ کی مدد کرنا چاہ رہا تھا، حالانکہ غلطی بھی آپ کی ہی تھی، دیکھ کر چلنا چاہیے تھا محترمہ۔ آواز میں شدید ناگواری سمٹ آئی۔ سب کے سامنے اپنا ہاتھ جھٹکے جانے پر اسے شدید حدت کا احساس ہوا تھا۔ ضرورت نہیں ہے، آواز ہلکی سی بھرا گئی۔ اتنے لوگ اور وہ یوں نیچے بیٹھی ہوئی تھی۔ ماریا کہاں رہ گئی تھی؟ فائن، بیٹھی رہو یہیں پر، شانے اچکاتے عیسیٰ واپس پلٹ گیا۔ اسے کون سا ہمدردی کا دورہ پڑا تھا جو وہاں کھڑے ہو کر اس کی مدد کرنے لگ جاتا؟ اس کی بلا سے وہیں بیٹھی رہے وہ۔ غلطی خود کی تھی اور اس کا ہاتھ یوں جھٹکا تھا جیسے سر جھٹکتے اس نے اپنے اندر پنپتے غصے کو کم کرنا چاہا اور ایک نظر پیچھے ڈالی۔ اس لڑکی کو کوئی دوسری لڑکی سہارا دے کر اٹھا رہی تھی۔ یا اللہ قرت، دھیان! اس نے چہرہ واپس موڑ لیا۔ زین پتہ نہیں کہاں مر گیا تھا، اسے بلا کر خود کہیں غائب تھا۔ تم ٹھیک ہو؟ اسے سہارا دے کر اٹھاتی ماریا فکر مندی سے پوچھ رہی تھی۔ ٹھیک ہوں، بس پاؤں ہلکا سا مڑ گیا۔ تم پلیز اندر جا کر دیکھو میری تسبیح۔ ریلیکس، تم بیٹھو یہاں، میں دیکھتی ہوں، وہیں کہیں پڑی ہوگی۔ قرت کو کینٹین کی پہلی ٹیبل پر بٹھا کر وہ آگے بڑھ گئی۔ اس نے کونہی کو تھاما اور اس جگہ کی طرف دیکھا جہاں اس لڑکے سے ٹکر ہوئی تھی۔ پتہ نہیں کون تھا۔ چہرہ ہلکا سا سرخ ہوا، بے اختیار اپنی کلائی کو مسلا جہاں اس لڑکے نے ہاتھ لگایا تھا، یوں جیسے اس کے لمس کو مٹانا چاہتی ہو۔ یہ لو، خواہ پریشان ہو رہی تھی، وہیں پڑی تھی۔ ماریا نے تسبیح اس کی طرف بڑھائی اور اس نے جھٹ سے تھام لی۔ دل کو جیسے سکون سا نصیب ہوا تھا۔ شکر اللہ، یا اللہ واقعی شکر، ورنہ اس نے تو میری جان لے لینی تھی۔ ماریا نے ہاتھ چہرے پر پھیرا، وہ ہلکا سا ہنس دی۔ تمہارا شکر ادا کرنا بنتا بھی ہے۔ وہ پاؤں پر دباؤ ڈالتی اٹھ کھڑی ہوئی۔ درد اب بھی تھا لیکن خیر تھی۔ چل لوگی نا؟ چل لوں گی، زیادہ چوٹ نہیں لگی۔ ماریا نے سر ہلا دیا اور آہستہ آہستہ قدموں سے اس کے ساتھ چلنے لگی۔ ویسے وہ لڑکا کون تھا جس سے ٹکر ہوئی؟ لگ تو بہت ہینڈسم رہا تھا۔ پتہ نہیں، میں نے غور سے نہیں دیکھا۔ یار بھی میری ٹکر ہوتی تو اس سے کاش کیا سین ہوتا نا۔ پتہ ہے جب وہ جا رہا تھا تو کتنی لڑکیاں گھور رہی تھی اسے۔ ماریا اس لڑکے کے بارے میں کچھ اور بھی کہہ رہی تھی لیکن اس کا دھیان کہیں اور تھا، سو وہ غور سے نہیں سن رہی تھی۔ یعنی بتاؤ کیا ضرورت ہے منطق کے قواعد اور صرف کی گردانوں کو رٹا مارنے کی؟ بھئی صرف فقہ پڑھائیے نا۔ وہ دونوں رک گئی، نظر پلر کے ساتھ کھڑی لڑکی پر گئی جو آنسو پونچھتے ہوئے اپنے ساتھ کھڑی لڑکی سے کہہ رہی تھی۔ قرت نے بے اختیار ماریا کو دیکھا، وہ ہنس دی۔ اتنی زور سے بےعزتی کی باجی نے میری پوری کلاس کے سامنے، اب نہیں پڑھی جاتی، صرف صغیر ایک سانس میں، تو کیا کروں؟ وہ مسلسل شو شو کرتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ اچھا رباب، بس بھی کرو اب، باقی لڑکیوں کی بھی ہوئی ہے بےعزتی۔ اب کہ اس کے ساتھ کھڑی لڑکی بھی گویا اکتا کر بولی۔ ایسے کیسے؟ وہ تل ملا کر کچھ کہنے لگی لیکن وہ دونوں آگے بڑھ گئی تھی۔ کتنا اچھا وقت تھا نا قرت؟ اس نے ساتھ چلتی ماریا کو دیکھا، لبوں پہ مسکراہٹ ابھری۔ بہت اچھا، جب ہم بھی یوں ہی کسی پلر کے ساتھ کھڑے ہو کر گردان نہ آنے پر روتے تھے۔ وقت کتنی جلدی گزر جاتا ہے۔ چند سال پہلے ہم بھی انہی بچیوں کی طرح تھے اور چند سال بعد کوئی لڑکی ایسے ہی باہر کھڑی کہہ رہی ہوگی کہ ماریا باجی نے بہت زور سے بےعزتی کی۔ وہ دونوں ہنس دی۔ میں بےعزتی نہیں کروں گی، ماریا اترائی۔ اچھا، میں ماروں گی؟ قرت نے رک کر اسے دیکھا، پھر ہلکا سا ہنس دی۔ بہت اچھے، بالکل، اب تیز چلو، لائبریری 2 بجے بند ہو جاتی ہے ان کی، 1 تو بجنے کو ہے بس۔ ماریا اسے ساتھ لیتی تیزی سے چلنے لگی تو اس نے بھی رفتار تیز کر دی۔ نظر یوں ہی پیچھے گھمائی، وہ لڑکی اب ہاتھ گھما گھما کر کچھ کہہ رہی تھی اور سامنے کھڑی لڑکی افسوس سے اسے دیکھ رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں چند سال پہلے کا منظر گزرا، پلر کے ساتھ کھڑی حریم اور سامنے کھڑی قرت۔ کسی حدیث کی سند نہ یاد ہونے پر باجی کی ڈانٹ کی شکایت لگاتی حریم اور افسوس سے سنتی قرت۔ اس نے سر جھٹکا۔ حریم بہت شدت سے یاد آئی تھی اس لمحے، لیکن خیر چند دن بعد وہ وہیں ہوگی اپنے مدرسے۔ ہاں بس چند دن بعد۔ تو یہ ہے اس کی فرسٹ ایپیسوڈ۔ ہوپ فلی کہ آپ لوگوں کو اچھی لگی ہوگی اور آپ لوگوں نے انجوائے کیا ہوگا۔ اور سب سے پہلے تو اس میں ایک ایسے لڑکے کو بتایا گیا کہ جو کہ بہت ہی زیادہ مطلب لاپرواہ ہے اور اس کی حرکتیں بالکل سلار جیسی فیل ہوئی مجھے تو۔ یار میں کمپیریزن کچھ زیادہ نہیں کر رہی، بٹ میری کوئی غلطی نہیں ہے، مجھے فیل ہوا تھا۔ اور اس کے بعد ایک لڑکی ہے جس کا نام ہے قرۃ العین، اور یہ لڑکی مدرسے میں پڑھتی ہے، مدرسہ اوکے۔ تو اس میں اب وہ دونوں دوست ہیں، اور تو اس سے اب مجھے حیا اور ڈی جے یاد آئی۔ ان دونوں دوستوں کا بھی یہی حال تھا اور وہ انہوں نے بھی جانا تھا تو اس کو بھی پرمیشن کا تھا۔ خیر، تو اب کیا ہے کہ لڑکی جب جاتی ہے تو اس کو ایک وہ تسبیح اس کے پاس ہوتی ہے جس سے اس کو بہت زیادہ لگاؤ ہوتا ہے،
اور اس طرح کی سچویشن چل رہی ہے، اور ادھر سے جو عیسیٰ کے ماں باپ ہیں ان کو گلٹ فیل ہوتا ہے کہ انہوں نے بچپن میں اپنے بیٹے کو ٹائم کیوں نہیں دیا، اور اب انہیں بڑھاپے میں چاہیے ٹائم۔ مجھے سمجھ نہیں آتی کہ انہوں نے کیا، اچھے بھلے تو ہیں، جانے دو۔ اتنا بدتمیز بیٹا ہے تم لوگوں کا، کیا ضرورت ہے تم لوگوں کو اپنے پاس رکھنے کی؟ جب تم لوگوں کے پاس ٹائم نہیں تھا تو اس کو کیوں نہیں دیا ٹائم؟ یہی تو چیز ہے یار۔ ہم لوگ، مجھے ایسا لگتا ہے کہ ایک وقت ہوتا ہے کہ ہم کسی اور ہی ڈائریکشن میں چل رہے ہوتے ہیں، ہمیں میانہ روی نہیں آتی، ہم ہر ایک چیز کو بیلنس کر کے نہیں رہتے۔ اگر وہ تب اپنا کام بھی کرتے اور ساتھ میں اپنے بیٹے کو بھی ٹائم دیتے تو اچھا تھا، نہ کہ صرف اپنا کام ہی کیا انہوں نے۔ اور اب ظاہر سی بات ہے ان کے پاس اتنا پیسہ ہوگا کہ وہ آرام سے کھا سکتے ہیں، لیکن ان کا جو بیٹا ہے اس کے پاس ٹائم نہیں ہے۔ تو یہی ہوتا ہے، تو اس سے یہی سیکھنا چاہیے کہ رشتوں کو، چیزوں کو، ورک کو بیلنس کرو آپ لوگ۔ اور ہر ایک چیز کا وقت ہوتا ہے، لیکن یہ مت بھولو کہ کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو کمپلسری ہوتی ہیں، جو ایک بار جس کا وقت گزر گیا وہ دوبارہ نہیں آتا۔ ٹھیک ہے، ہوپ فلی کہ آپ لوگوں کو اچھا لگا ہوگا۔ ملتے ہیں اس کی سیکنڈ ایپیسوڈ میں۔ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔